نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم المقام فضيلة الشيخ شيخ طريقة الرفاعية السيد الشيخ يوسف السيد هاشم الرفاعي رئيس الاتحاد العالمي الإسلامي، والأخ المكرم السيد الشيخ عبد الرحيم الجوهري شيخ طريقة الجوهرية الشاذلية في مصر، والأخ المكرم السيد ياسر فرحات الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي الإسلامي. دیگر معزز حاضرین، مشائخ و علماء، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے آج یہ مبارک رات شب معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی محفل اور اس کی مجلس ہمیں نصیب ہوئی، اور محترم سید یوسف ہاشم الرفاعی صاحب کا حسن اتفاق ہے کہ اس موقع پر تشریف لے آنا ہمارے لیے باعث خیر و برکت. اس مجلس کو جو پہلے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پاک کی مناسبت سے منعقد ہوئی، اس میں ہمارے لیے بہت سی سعادتیں، رحمتیں اور برکتیں تھیں، مگر اب ایک صالح اور بزرگ شخصیت کا اس میں شریک ہونا ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں میں بہت سے اضافے کا باعث ہو گیا. میری گفتگو کے بعد سید عبد الرحیم الجوہری صاحب اور سید یاسر فرحات صاحب بھی خطاب کریں گے مختصر، اور پھر سید یوسف ہاشم الرفاعی دامت برکاتہم العالیہ بھی خطاب فرمائیں گے. پھر آپ سے اجازت لیں گے تاکہ میں انہیں ساتھ لے جاؤں اور کھانا تناول فرما لیں گے. آپ احباب بعد میں تھوڑی محفل ذکر اور درود و سلام اور دعا کے ساتھ مجلس کو اختتام تک لے جائیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں اور کتب فضائل میں اور تذکروں میں آتا ہے کہ ابھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی، اور آپ کی ولادت کو ابھی چند مہینے رہتے تھے کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ. آپ کا جب انتقال ہو گیا تو غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بعض دیگر صحابہ اور بزرگوں سے منقول ہے کہ ان کے انتقال کے موقع پر فرشتوں نے اللہ رب العزت کے حضور عرض کیا کہ باری تعالیٰ، تیرے محبوب کی ولادت سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا تیرا محبوب یتیم ہوگا؟ یہ ملائکہ نے اللہ رب العزت کے حضور سوال کیا، چونکہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت مبارک سے آپ کی والدہ مائدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہوا، جس رات وہ جمعرات تھی، جس رات حضور علیہ السلام کا نور اقدس اپنی والدہ مائدہ کے بطن مبارک میں منتقل ہوا، تو وہ جمعرات تھی، بابرکت رات تھی جمعہ کی. تو اس رات جب نور اقدس منتقل ہوا جنت میں اور تمام آسمانوں میں، یہ ایک منادی نے آواز دی، اور وہ اس رات جنت اور آسمانوں کو نور سے سجا دیا گیا، نور سے سب کچھ منور ہو گیا.
اور جنتوں میں اور آسمانوں میں یہ آواز دی گئی، غلمان کو، حوروں کو، ملائکہ کو، فرشتوں کو، سب کو ایک دوسرے کو مبارکیں دی گئیں، اور یہ آواز دی گئی کہ مبارک ہو آج وہ نور اقدس جس کی خاطر ہم اور آپ اور یہ ساری کائنات تخلیق کی گئی تھی، اپنی تشکیل عنصری کے آخری مرحلے میں داخل ہونے کے لیے اپنی والدہ مائدہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو گیا ہے۔ اب وہاں اس کا جو وجود عنصری ہے، جسمانی وجود، اس کی تشکیل ہوگی، اور وہ نبی آخر الزماں کی شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو تمام ملائکہ کو، حور و غلمان کو، آسمانی اور جنتی مخلوق کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تولد سے کم و بیش 8-9 ماہ قبل اس انتقال نور کے ساتھ، نور کے منتقل ہونے کے ساتھ خبر ہو گئی، اطلاع ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد جب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اب میں اس بیان کے ساتھ اس کو ملا رہا ہوں۔ جب وصال ہو گیا تو ملائکہ منتظر تھے حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے۔ جب آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا تو اس وقت پھر ملائکہ نے سوال کیا، باری تعالیٰ یہ محبوب جس کی خاطر تو نے ساری کائنات بنائی ہے اور جس کے نور کے منتقل ہونے پر مبارک بادیاں دی گئیں اور جنتیں سجائی گئیں، تو کیا تیرا محبوب یتیم ہو کے پیدا ہوگا اور دنیا میں یتیم ہوگا؟ اس کا والد اس کے سر پہ نہیں ہوگا؟ یہ سوال کیا۔ اللہ پاک نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، میرا محبوب یتیم نہیں ہوگا، اس کا سہارا میں خود ہوں گا۔ میرا محبوب بے سہارا نہیں ہوگا، اس کا سہارا میں خود ہوں گا، اور میں خود اس کی پرورش اور نگہبانی کرنے والا ہوں گا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی پرورش کی۔ 8 سال کی عمر کو پہنچے ان کا وصال ہو گیا۔ تھوڑی عمر تھی چند سالوں کی تو والدہ ماجدہ کا پہلے وصال ہو گیا۔ پھر والدہ ماجدہ کے وصال کے بعد 8ویں سال پہ آپ کے دادا جان کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب، انہوں نے نگہداشت کی ذمہ داری لی، اور وہ آپ کی عمر مبارک اور آپ کی جوانی اور اس کے بعد اور اعلان نبوت کے بعد تک 50ویں برس کی عمر مبارک کو پہنچنے تک حیات رہے۔ بڑے بڑے مشکل دن اور مشکل وقت اور مشکل لمحے اور مشکل واقعات آئے۔ پھر جب آپ کی شادی ہو گئی تو آپ کی رفیقہ حیات گھر کے اندر ایک اور رفیقہ حیات کے ناطے سے وہ بھی ایسے معاملات میں آپ کی معاون ہو گئیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو باہر افراد میں اپنے خاندان میں حضرت ابو طالب معاون ہوئے، گھر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا معاون ہوئیں۔ انہوں نے اپنا مال، دولت، کاروبار، سرمایہ، تجارت سارا اسلام کے فروغ پہ خرچ کر دیا۔ حضور علیہ السلام ان سے مشورہ بھی طلب فرماتے تھے، مختلف امور میں رائے بھی لیتے، حتیٰ کہ جب آپ کی عمر مبارک 47ویں سال کو پہنچی، کس عمر، اور بعثت کو 7 برس ہوئے تھے، کتنے؟ تو مخالفت اتنی بڑھ گئی اور اتنی شدت اختیار کر گئی مخالفت اور عداوت اور مزاحمت کہ اس سال آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو جو ایمان لا چکے تھے آپ پر، ان کو قید کر دیا گیا۔ ایک گھاٹی تھی شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے، تو اس میں کنفائن یعنی قید جس طرح کہتے ہیں، نظر بند کر دیا گیا گھاٹی کے اندر، اور ناکہ بندی کر دی گئی۔ کھانا پینا اور خوراک اور غذا بھی ختم کر دی، اور پورے خاندان نبوت کے ساتھ معاشرتی مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور 3 سال تک حضور علیہ السلام اور آپ کا پورا خاندان اس ظاہری انتہائی تکلیف دہ صورتحال سے دوچار رہا۔ تو 3 سال تک قید کی اس گھاٹی میں گزارے۔ اس کے بعد جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ کی عمر مبارک 50 برس تھی۔ اسی سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ پھر اسی سال حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ تو 3 سال کے قید و بند اور قید و بند کی صعوبتیں، بے پناہ مخالفت،
بے پناہ مزاحمت، بے پناہ عداوت، بڑی سازشیں، بڑی رکاوٹیں، بڑی مزاحمتیں، اور یہ ظاہری رشتے ناتے میں جو دو سہارے اور معاون تھے اور خادم تھے، یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ سال ایسا تھا حضور علیہ السلام کے لیے غموں سے بھرا ہوا سال، کہ اس کو عام الحزن کہتے ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ میں اس سال کو کیا کہتے ہیں؟ عام الحزن، یعنی غم والا سال۔ یہ بہت غم و اندوہ کا سال تھا۔ تو جب غم و اندوہ بہت بڑھ گئے تو وہ جو کلمہ یاد کیجیے، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ میرا محبوب بے سہارا نہیں، اس کا سہارا میں خود ہوں۔ تو حضور علیہ السلام پر جب یہ غم والا سال آیا، اب نہ تو والدہ ماجدہ تھی، نہ والد گرامی تھے، نہ دادا تھے، نہ چچا تھے، نہ زوجہ محترمہ تھی۔ جو صحابہ کرام ایمان لا چکے تھے وہ بھی مصائب کی زد میں تھے، آلام کی زد میں تھے، ان پر بھی مشکلات کے پہاڑ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے باعث توڑے جاتے تھے۔ تو جب غم و اندوہ کا یہ سال آیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے سیدنا جبرائیل امین کو علیہ السلام کو بھیجا اور حکم دیا کہ میرے محبوب کو یوں اپنی زمینی زندگی میں کبھی دل کی آنکھوں کے ساتھ، روح کے ساتھ اللہ رب العزت کا دیدار بھی حضور علیہ السلام کو کئی بار نصیب ہوا، 9 بار اللہ کی زیارت کی حضور علیہ السلام نے۔ یہ تو ہوتا تھا، مگر اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب کو بلا کے جبرائیل براق لے جاؤ اور دولہے کی طرح سجا کر میرے محبوب کو لے آؤ، میں مقام کعبہ قوسین پر تخلیے میں بالکل تنہائی میں آمنے سامنے بٹھا کے اسے اپنا دیدار عطا کروں، تاکہ وہ جو عام الحزن ہے نا، غم والا سال، وہ مجھے دیکھے تو سارے غم بھول جائے۔ تو جب غم اور اندوہ اور دکھ اور پریشانیاں انتہا پہ پہنچتی ہیں، انتہا پر پہنچتی ہیں، تو ایسے وقت میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی غموں کو بانٹنے والا ہو، کوئی دکھوں کا بوجھ اتارنے والا ہو، کوئی ایسا ہو جس سے دلوں کے دکھ بیان کیے جائیں، کچھ سنے کچھ سنائے اور بوجھ اتر جائیں۔ تو ایسا موقع ہوتا ہے غم و اندوہ کو چھانٹنے اور دور کرنے کے لیے کہ کوئی جتنا ہی پیارا ہو اسی قدر اس سے مل کر غم دور ہوتے۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ باہر کفار پتھر مارتے، تانا زنی کرتے، برا بھلا کہتے، ظلم کرتے، مصیبتوں کے پہاڑ ڈھاتے، اور حضور علیہ السلام جب اس طرح ظاہراً غم اور اندوہ لے کر گھر تشریف لاتے تو آگے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ کلمات عرض کرتی، کبھی چچا کے کلمات کانوں میں پڑتے اور کرتے کہ مجھے اگر ساری دنیا بھی دشمن ہو جائے تو ساری باتوں کے باوجود میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ کلمات ایک تقاضا ہوتا ہے انسانی زندگی کا، تو یہ خاص وقتوں میں یہ کلمات کام آتے تھے۔ جب یہ سارے اٹھ گئے دنیا سے، نہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رہیں کہ ان غموں کو بانٹتی، نہ چچا ابو طالب رہے کہ غموں کو بانٹتے، اور قید و بند کی وجہ سے معاشرتی مقاطع کے بعد حالات بڑے ہی عجیب ہو گئے۔ جب غم و اندوہ نے زور کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ سہارا میں آپ ہوں، تو اب محبوب اگر کوئی ایسا نہیں جسے تو اپنے غم سنائے، اور کوئی تیری بیتی سنے، اور کوئی تجھے سنائے اور تیرے دکھ دور ہوں، تو محبوب اب ہم تمہیں اپنے گھر بلاتے ہیں، اپنے پاس، اور پھر سارے پردے درمیان سے ہٹا دیں گے، اور اس طرح آمنے سامنے کعبہ قوسین پر تجھے بٹھائیں گے کہ تنہا تو ہمیں دیکھتا ہوگا، ہم تمہیں دیکھتے ہوں گے، تو ہمیں سنتا ہوگا، ہم تمہیں سنتے ہوں گے، تو اپنی ہمیں سنا جانا، ہم تم کو سنا دیں گے۔ اس طرح نہ صرف وہ غم غلط ہو جائیں گے، بلکہ وہ ایسی ملاقات ہوگی کہ محبوب جب تک تو پھر اس دنیا میں رہے گا اس ملاقات کی لذت کبھی بھولے گی نہیں، اور وہ آئندہ آنے والے دنوں کے جو غم ہوں گے اور دکھ اور رنج ہوں گے وہ انہیں بھی بھلاتی رہے گی وہ یاد۔ تو حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا یا حرم کعبہ میں یا اور مختلف احادیث اور روایات میں بعض جگہیں آئی ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، ایک اجمالی سا ذکر کر دینا چاہتا ہوں
تو حضور آرام فرما تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا جبرائیل امین براق لے کر حاضر ہوئے. وہ براق سفید رنگ کا ایک نورانی جانور تھا اور وہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا. سیدنا جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام کو قدموں کی طرف سے جگایا. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی. پوچھا جبرائیل کیسے آئے ہو؟ عرض کہ حضور اللہ نے یاد فرمایا ہے اور سواری بھیجی ہے آپ کو قبور پر لے جانے کے لیے. اب یہ دیکھیے یاد کرنے کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. آپ ملنے دوستوں کو دوست ملنے بھی جاتے ہیں اور دعوت بھی دیتے ہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت بھی دیتے ہیں. اور اللہ پاک اس بات پہ قادر تھا اور قادر ہے کہ حضور علیہ السلام کو اپنے ہاں بلایا، دعوت دی، تو وہ اپنی قدرت سے حضور علیہ السلام کو بغیر سواری کے بلا لے. اللہ اس پر قادر ہے، مگر چونکہ غم دور کرنے تھے اور بلانا تھا زمین سے، اس دنیا سے، تو دنیا کی ایک روش ہے کہ کسی کو سواری دے کے بلایا جائے تو بڑی عزت ہوتی ہے، بڑا اکرام ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے اپنے عالم نور کی سب سے بلند سواری بھیجی، اونچی سواری بھیجی، تاکہ پتہ چلے کہ محبوب کو بلایا ہے تو یوں ہی بلایا نہیں، اپنے پاس سے سواری دے کر بلایا ہے. یہ سواری ہے، محبوب اس پر سوار ہو کے آ. اور لے جانے کے لیے یوں ہی فرما سکتے تھے کہ محبوب آ جا آج کی رات اور چند لمحوں کے لیے ہمیں مل جا، فرما سکتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو جو قادر ہے محبوب کو لے جانے پر تو وہ بغیر سواری کے بھی لے جانے پر قادر ہے اور بغیر جبرائیل امین کے ساتھ کے بھی قادر ہے. مگر جس طرح سواری بھیجنے میں مہمان کی ایک عزت ہوتی ہے، اسی طرح سواری کے ساتھ ایک شخص بھیجنے میں جو ساتھ بطور خادم کے لے آئے، اس میں بھی عزت ہوتی ہے، اس میں بھی. تو سیدنا جبرائیل امین سے بہتر آسمانی کائنات میں، ملائکہ میں، اللہ کی آسمانی اور ملائکہ کی کائنات میں ان سے بہتر کوئی فرد نہ تھا. سو بہترین فرد منتخب کر کے حضور کی خدمت میں بھیجا کہ آپ لے کے آئیں. سواری بھیجی بہترین براق جو نوروں اور بجلیوں کا مرقع تھی اور اس شان کی عامل تھی کہ جہاں براق کی نگاہ پڑتی تھی وہاں ان کا پہلا قدم پڑتا تھا. تو حضور علیہ السلام کو غسل دیا، شق صدر کیا، سواری پہ بٹھائے، وضو غسل کے بعد ساتھ لے کے چلے. اور لے کے چلے تو سب سے پہلے بیت المقدس میں لے گئے، بیت المقدس میں لے گئے. وہاں ایک جگہ تھی جہاں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے. حضور علیہ السلام کی سواری وہاں باندھی گئی اور بیت المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے. راستے میں جو جو قبریں انبیاء علیہ السلام کی آئیں اور خصوصاً سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، انہیں حکم ہوا کہ یہاں سے میرے محبوب کی سواری گزر رہی ہے، وہ سارے آداب ملحوظ رکھے گئے. گزر رہی ہے، تم اپنی اپنی قبروں میں کھڑے ہو کے صلات پڑھو. استقبال ہوتا گیا. پھر جب بیت المقدس میں پہنچے تو سب انبیاء کی ارواح کو اور انبیاء کو حکم ہوا کہ تم یہاں صف در صف میرے محبوب کا استقبال کرو. حضور علیہ السلام نے جماعت کرائی، انبیاء علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی. اس کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں 2 برتن پیش کیے گئے. ایک میں شراب تھی، وہ بھی جنت کی، وہ یہ نہیں جنت کی. ایک میں دودھ تھا کہ حضور جو پسند فرمائیں. جنت کی خوراک شروع ہو گئی، چونکہ اب اس طرف کا سفر ہو رہا ہے نا، اب یہاں کی خوراک اور غذا کا سلسلہ بند ہے. آپ جب دیکھیے نا جہاز پہ سفر کرتے ہیں تو جہاں سٹے ہوتا ہے نا تو جہاز وہاں سے خوراک لے لیتا ہے اگلے ملک کے سفر کے لیے. آپ پاکستان سے باہر دور یورپ اور امریکہ وغیرہ کا سفر کریں تو آپ کو ایک آدھ کھانا تو پاکستان کا راستے میں ملے گا. جب آپ 1-2 سٹاپس کے بعد آگے چلتے ہیں تو آپ کو ان ملکوں کا نیا کھانا مل جاتا ہے، اور آگے جاتے ہیں تو ان ملکوں کا کھانا مل جاتا ہے. تو کھانا جس ملک سے گزرتے ہیں وہیں کا کھانا. تو بیت المقدس سے سفر جب شروع ہونے لگا تو دنیا کی خوراک اور غذائیں بند، بس یہیں سے جنت کی اور نورانی غذائیں شروع ہو گئیں. اب وہ جو نورانی غذائیں اس بشری جسم کے ساتھ بھی کھانا اور ہضم کرنا، تو وہ نور اس بشریت کے اندر نہ ہو تو نہ وہ خوراک اس دنیا میں کھائی جا سکے نہ ہضم کی جا سکے.
انتقال کے بعد اگلی دنیا میں تو ہر کوئی جنت میں کھا لے گا، چونکہ وہ جنتی زندگی کا دور ہوگا، وہ جنتی زندگی کا دور ہوگا، مگر اس دنیا میں جنتی خوراک کا کھانا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیکر بشریت اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنتی اور نورانی دنیا کے احوال کا مالک تھا، کہ چاہتے تو دنیا کی خوراک کھاتے، اس سے نورانیت کو فرق نہیں پڑتا تھا، اور چاہتے تو اسی دنیا میں عالم نور کی خوراک کھاتے تو بشریت مانے نہیں ہوتی تھی، بشریت نور سے اعلیٰ تھی، ہمارے نور سے، بشریت ہماری نورانیت سے اعلیٰ تھی، اور نورانیت جو ہے وہ عالم نور سے بھی اعلیٰ تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باوجود اس کے کہ چیزیں پیش کر دی، مگر آپ کا کرم اور آپ کی عظمت کہ آپ نے اس میں سے دودھ کو منتخب فرمایا، دودھ کو پی لیا، یہ فطری غذا تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر شروع ہو گیا، پہلے آسمان دنیا پر پہنچے، سیدنا جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، ساتھ اس لیے بھیجا تھا کہ کسی جگہ حضور علیہ السلام کو بھی دروازے کھٹکھٹانے کی ضرورت پیش نہ آئے، دروازہ کھلوانے کے لیے میرے محبوب کو آواز نہ دینا پڑے، ایک خادم ساتھ ہو، جہاں ایک مقام آئے تو بجائے اس کے کہ حضور آواز دیں اور اپنا تعارف کرائیں، کیونکہ کئی ناواقف بھی ہوں گے دروازے پر کھڑے ہوئے خادم، تو ساتھ خادم ہو، وہی دروازہ کھٹکھٹائے اور وہی تعارف کرواتا جائے، یہ لائق شان تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ دروازہ کھولا گیا، آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام استقبال کے لیے موجود تھے، انہوں نے حضور کو مرحبا کہا، استقبال کیا، دعائیں دیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان کی سیر کر کے آگے پہنچے، دوسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، سیدھا جبرائیل امین نے، دروازہ کھولا گیا، آگے تشریف لے گئے، تو اس مقام پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، یہ دو انبیاء استقبال کے لیے موجود تھے، دعائیں دیں، استقبال کیا، دوسرے آسمان کی سیر کی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا، وہ دروازہ کھلا تو وہاں سیدنا یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے موجود تھے، دعائیں دیں، پھر حضور علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، چوتھا آسمان کا دروازہ کھلا، وہاں سیدنا ادریس علیہ السلام استقبال کے لیے موجود تھے، پھر اس کے بعد آگے گئے، پانچویں آسمان پر پہنچے تو سیدنا ہارون علیہ السلام استقبال کے لیے موجود تھے، پھر چھٹے آسمان پر پہنچے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے موجود تھے، پھر ساتویں آسمان پہ پہنچے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام استقبال کے لیے موجود تھے۔ تو پہلے آسمان پر چونکہ دخول تھا آسمانی دنیا میں، تو وہاں سیدنا آدم علیہ السلام، وہ بھی حضور کے جد امجد، اور آخری ساتواں آسمان پھر وہ آسمانی دنیا سے خروج تھا، تو وہاں بھی حضور کے جد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، اور درمیان کے سارے آسمانوں پر دیگر انبیاء۔ تو جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی تو باپ نے استقبال کیا اور کہا، اے میرے صالح بیٹے پیارے محمد مصطفیٰ، تجھے خوش آمدید کہتے ہیں، اس طرح کر کے استقبال کیا۔ اور جب درمیان کے آسمانوں کا سفر ہوا تو حضور علیہ السلام کے اوصاف و کمالات کا ذکر کر کے استقبال کرتے گئے، اور جب آسمانی دنیا سے خروج ہوا یعنی نکل کے آگے نکلنے لگے تو وہاں پھر حضور کے جد پاک کھڑے ہیں رخصت کرنے کے لیے، اے میرے صالح بیٹے پیارے محمد، تمہیں رخصت کرتے ہیں، اگلی دنیا میں جاؤ، اگلے عالم میں جاؤ۔ تو ساتویں آسمان سے بھی آگے گزرے، اور گزرے تو پھر سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ میں داخل ہوئے۔ سدرۃ المنتہا پر سارے آسمانی اور بالائی کائنات کے فرشتے جمع ہو گئے تھے سدرۃ المنتہا پر۔ عرض کیا تھا کہ مولا تیرا محبوب تو آ رہا ہے، وہ تو سب کچھ دیکھے گا، پر ہمیں بھی تو اس کا جلوہ کرا، کوئی ایسی سبیل ہو کہ ہم سارے تیرے محبوب کا جلوہ کریں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سدرۃ المنتہا پر آ جاؤ، تو ملائکہ جمع ہو گئے، حضور علیہ السلام گزرے تو حکم ہوا تمام ملائکہ کو کہ میرے محبوب کا جلوہ کر لو۔ سدرۃ المنتہا سے گزرتے ہوئے حضور کی زیارت ہوئی، عرش معلیٰ پر پہنچے، اس طرح جنتوں کی زیارت دیدار ہوا۔ تو عرش معلیٰ پر جب پہنچے سدرۃ المنتہا سے آگے تو یہاں تک سیدنا جبرائیل امین نے ساتھ دیا، یہاں تک۔ تو آگے عرض کرنے لگے حضور آگے تو میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اب آگے جو عالم ہے وہاں تو اللہ پاک کی ذات و صفات کے جلوے ہیں،
اور میرے نور میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے نور کے پرتوں کو برداشت کر سکے۔ اب حضور اس کے بعد آگے تشریف لے گئے اور سیدھا جبرائیل امین بھی رک گئے، تو عالم لامکان میں پہنچے۔ تو پہلے آسمان پہ سیدنا آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، بیت المقدس میں کتنے استقبال، بیت المقدس میں سب انبیاء نے استقبال کیا۔ پہلے آسمان پہ سیدنا آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، ساتویں آسمان پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رخصت کیا، سدرۃ المنتہا پہ سارے ملائکہ نے استقبال کیا، عرش معلیٰ پر سیدنا جبرائیل امین نے پھر رخصت کیا، اور جب لا مقام پر پہنچے کعبہ قوسین کے قریب تو خود اللہ رب العزت نے استقبال کیا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اور فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی، میرے محبوب ذرا رک جا، تیرا رب اب تجھ پر صلاۃ پڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک خود قریب ہوئے اپنی شان کے لائق۔ تو پھر اللہ پاک نے حضور کا استقبال کیا اور اپنی بارگاہ میں بٹھایا اور کعبہ قوسین پر حضور کو فائز کیا، اور کعبہ قوسین پہ فائز کر کے 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور پھر فرمایا محبوب نہیں، یہاں بھی بٹھانے کا مزہ نہیں، یہاں بھی ایک فاصلہ ہے، کعبہ قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ ہے، تو فاصلے پر بٹھانا اچھا نہیں۔ محبوب جب اوپر بلایا ہے تو آج اس طرح ملتے ہیں کہ سارے فاصلے نیچے رہ جائیں اور تو اوپر ہو جائیں، سارے فاصلے نیچے رہ جائیں اور تو اوپر ہو جائے، آج اس طرح ملتے ہیں۔ پھر او ادنا، پھر اس سے بھی قریب تر کر لیا، اور پھر اتنا قریب کر لیا، اتنا قریب کر لیا کہ پھر نہ فاصلوں کا کوئی تصور رہا، نہ قربتوں کا کوئی تصور رہا، اور اس طرح پھر سارے پردے اٹھا دیے، سارے پردے، اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں ما زاغ البصر وما طغى کا کجلا ڈالا گیا، سرما ڈالا گیا ما زاغ البصر کا، اور بینائی دی گئی ما طغى کی، اور کعبہ قوسین او ادنا کے مقام پر بٹھا دیا گیا۔ پھر پردے اٹھا دیے گئے اور فرمایا انہو هو السمیع البصیر، محبوب اب تیرے کان میں وہ سماعت دے دی گئی جس سماعت کا تصور دنیا والے تو کیا ملائکہ بھی نہیں کر سکتے۔ تیری آنکھوں کو آج وہ بصارت دے دی گئی کہ دنیا والوں کی آنکھیں تو درکنار، جبرائیل کی بصارت بھی جس کا تصور نہیں کر سکتی۔ آج محبوب تیرے کان خاص کان ہیں، تیری آنکھیں خاص آنکھیں ہیں، بس اپنے ان خاص کانوں سے، اپنے خاص کانوں سے او ادنا کی منزل پر بیٹھ کر میری باتیں سن، اور اپنی خاص آنکھوں سے او ادنا کی منزل پر بیٹھ کر میرے حسن کا جلوہ کر، مجھے دیکھ اور مجھے سن، اور میں پھر تجھے دیکھتا ہوں اور تمہیں سنتا ہوں، نہ ہم دو کے سوا کوئی ہمیں سنے نہ کوئی دیکھے، اور پھر بتا اب بھی غم رہ گئے۔ اس مقام پر بٹھایا، جب حضور علیہ السلام سرفراز ہو گئے تو فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اب محبوب پھر اس نے وحی کی، القاء کیا اپنے محبوب کے دل میں جو اس نے چاہا القاء کیا۔ اب وہ جو باتیں وہاں ہوئیں اس کو پھر نہ اس وقت بتایا گیا، نہ بعد میں بتایا گیا، اور نہ آج تک کسی کو خبر ہے۔ ہر کوئی اندازے لگاتا پھرتا ہے کیا اس نے کہا اور کیا محبوب نے کہا، ہر کوئی اندازے کرتا پھرتا ہے۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر اس نے پھر اپنے اس پیارے بندے کے دل میں کچھ باتیں ڈالی، جو اس کے جی میں آیا اس نے ڈالی، جو اس نے کہا اس نے سنی، جو اس نے چاہا اس نے بیان کی، وہ نہ تمہیں خبر نہ ہمیں خبر۔ اس میں سے تھوڑی تھوڑی چیزیں جو حضور علیہ السلام نے ہماری سکت کے مطابق، ہماری وسعت طاقت اور ضرورت کے مطابق جنہیں افشا کر دیا وہ دنیا کو معلوم ہو گئیں، اور جنہیں افشا نہیں اس کی کچھ خبر ہی نہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک نے رفتہ رفتہ پھر جب عالم لامکان سے گزارا، اپنی صفات کے مختلف پردوں میں سے گزارا، جس جس دور سے گزرے اللہ کی صفت کا رنگ چڑھتا گیا، حتیٰ کہ جب اس مقام پر بیٹھ کر پلٹے تو اللہ کے رنگ میں رنگے جا چکے تھے، اللہ کے رنگ میں صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں ظاہر بھی رنگا جا چکا تھا اور باطن بھی رنگا جا چکا تھا، تو پورے رنگے گئے تھے رنگ الہی میں، اللہ کے رنگ میں رنگے جا چکے تھے۔ تو پھر اللہ پاک نے آتے ہوئے محبوب کو تحفہ دیا، محبوب کو تحفہ دیا، عرض کیا مولا میں اب واپس تو جا رہا ہوں، مگر یہ جو لذت، یہ جو مزہ اب تو نے دے دیا ہے اس دیدار کا، اس ملاقات کا،
تو وہاں تو جا کے ہر رات مجھے یاد ستائے گی اس ملاقات کی، ہر دن ہر روز اس ملاقات کی یاد ستائے گی. تو روز روز نہ تو جبرائیل بھیجے گا، نہ براق آئے گا، نہ یہاں میں بلایا جاؤں گا. تو محبوب یہ تو یہ ملاقات نہ کرائی ہوتی. اب اگر اس ڈھب سے ملاقات کرا دی ہے تو بار بار جب اس ملاقات کی یاد ستائے گی تو دنیا میں کیا کروں گا؟ اللہ پاک نے فرمایا محبوب کوئی نہیں، یہ تو جو معراج تمہیں دی ہے، اب محبوب اس معراج کی ایک حقیقت کا تحفہ تمہیں عطا کرتے ہیں، اور وہ ہے نماز. اسے لے جا، جب ہماری اس ملاقات کی یاد آئے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہونا. محبوب ہر نماز تیری شب معراج بن جائے گی، ہر نماز شب معراج بن جائے گی. الصلاۃ معراج المومنین. اور محبوب پھر صرف تیری ذات کے لیے نہیں، اس سے جو تمہیں معراج نصیب ہوگی اس سے تیری امت کو بھی کچھ حصہ عطا کرتے ہیں. عرض کیا مولا میں تو اپنی ہر نعمت میں امت کو شریک کیا کرتا ہوں، تو امت کو بھی جب یہ سنے گی امت اس معراج کا تذکرہ تو سن کے بھی انہیں کچھ تو لذت آئے گی نا، تو وہ اس میں سے حصہ مانگیں گے کہ کچھ حصہ ہمیں بھی ملے. تو فرمایا کہ اس کو بھی، نماز کو تیری امت کے لیے بھی معراج بنا دیتے. تو 50 نمازیں دے کے روانہ کیا. کتنی؟ 50 نمازیں. جب چھٹے آسمان پر پہنچے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے کیا تحفہ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں میری امت کے لیے دی ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضور آپ کی امت اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکے گی، میری درخواست یہ ہے کہ آپ تو جو عرض کریں گے مانا جائے گا، آپ کا تو فرق کوئی نہیں پڑتا، مگر کچھ تخفیف کرا کے جائیں. لگتا ایسے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو اور ہمیں دیکھ لیا تھا، لگتا ایسے ہمیں دیکھ لیا. تو حضور علیہ السلام کا دھیان اس نعمت پر تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دھیان ہماری حالت پر تھا. تو حضور علیہ السلام واپس حاضر ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں. عرض کیا باری تعالیٰ امت شاید یہ بوجھ نہ اٹھا سکے، کچھ تخفیف فرما دے. اللہ پاک نے 5 کم کر دیں. پھر واپس آئے، پھر فرمایا، عرض کیا حضور اور تخفیف کرائیں. جاتے رہے حتیٰ کہ 45 نمازیں معاف ہوئیں، 5 رہ گئیں. جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اللہ پاک نے آواز دی کہ محبوب یہ 5 نمازوں کو فرض بنا کے بھیجتا ہوں، مگر جو پہلی بات کی تھی 50 کی اس سے ہٹتا نہیں. فرض 5 نمازیں ہوئیں اور ثواب 50 کا ہی دیتا رہوں. پڑھیں گے 5 اور ثواب لکھا 50 کا جائے گا 1. اور دوسرا محبوب یہ کہ یہ بھی تحفہ امت کے لیے لے جا کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کریں گے آپ کی امت کے لوگ تو اس ارادے پر بھی نیکی لکھ دوں گا، خالی ارادے پر بھی نیکی لکھ دوں گا. اور جب نیکی کر لیں گے 1 کریں گے اور اجر میں 10 لکھ دوں گا. اور جب کسی برائی اور گناہ کا ارادہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں لکھوں گا، اور گناہ کر لیں گے تو صرف 1 لکھوں گا، اور توبہ کر لیں گے وہ بھی مٹا دوں گا. یہ امت کے لیے تحفہ لے جا، ایک نماز کا تحفہ، ایک یہ تحفہ. تو حضور تشریف لے آئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضور یہ بھی کچھ زیادہ ہی لگتی ہیں، 1 چکر اور لگا لیں. آپ نے فرمایا نہیں مجھے حیا آتی ہے. مولا تو اب بھی انکار نہیں فرمائے گا، مولا تو اب بھی انکار نہیں فرمائے گا، مگر مجھے حیا آتی. تو حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے اور نماز کا تحفہ لا کے ہمیں عطا فرما دی. نماز کا تحفہ لا کر، اور جب واپس پہنچے تو جب رخصت ہوئے تھے تو غسل فرمایا تھا، وضو فرمایا تھا. واپس آئے تو یہ خدا جانے کتنی صدیاں بیت گئی ہوں گی، کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال ہمارے حساب سے، کیونکہ یہ حساب اور وہاں کا حساب تو بڑا مختلف ہے. خدا جانے کتنی مدتیں بیت گئی ہوں گی، مگر واپس آئے تو جس وضو سے پانی کر کے تشریف لے گئے تھے اس کا پانی ابھی بہہ رہا تھا. بستر کی تپش موجود تھی. اتنا جلد تشریف لے آئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور تو صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا جانے کتنی مدتیں وہاں گزار کے آئے، مگر اس دنیا میں پلٹے تو یہاں پلٹنے میں اتنی جلدی محسوس ہوئی کہ یوں لگا کہ جیسے حضور علیہ السلام تشریف ہی نہیں لے گئے، بس آنکھ جھپکنے سے بھی گویا پہلے واپس آ گئے. تو لا کے حضور نے تحفہ کیا عطا فرمایا؟ نماز. اور نماز کو ہمارے لیے معراج بنا دی، نماز کو ہمارے لیے معراج بنا دیا. اور فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے، بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب واپس آئے تو جب کبھی اسی ملاقات کی یاد آتی اور روح پاک تڑپتی اور بے چین ہوتی اور اضطراب ہوتا، اور اس ملاقات کی یاد آتی نا اس جلوے کی،
تو حضرت بلال کو فرماتے ارہنا ارہنا بالصلاۃ، یا بلال ارہنا بالصلاۃ، بلال آج ہماری روح میں تھوڑی بے چینی ہے، وہ او ادنا والی ملاقات یاد دلا آ رہی ہے، تڑپا رہی ہے، ذرا ہماری روح کو سکون دے دے نماز کے ساتھ۔ وہ اذان کہتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضرت بلال اذان کہتے تو حضور علیہ السلام ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے، ہم سے گفتگو فرما رہے ہوتے، ہم حضور علیہ السلام سے گفتگو کر رہے ہوتے، ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے، مگر اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی، اذان کے کلمات آقا کے کان میں پڑتے تو او ادنا کے لمحے یاد آ جاتے۔ بس اذان کی آواز سنتے ہی شب معراج کی تنہائیاں جو یاد آتی، ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے، اس طرح حالت بدل جاتی کہ حضور ہمیں پہچاننا بھی چھوڑ دیتے۔ اب جب او ادنا کی کیفیت یاد آئے تو اب کون پہچانے کسی کو؟ اب کس کی پہچان رہے؟ اب کس کا خیال رہے؟ کس کی یاد رہے؟ کس سے شناسائی رہے؟ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ارے دوست کو دوست نظر آ جائے تو ساری دنیا کی شناسائی بھول جاتی ہے اور آدمی محبوب کو تکتا رہ جاتا ہے۔ اور جب خلوت شب معراج اور مقام او ادنا کے بے نقاب جلووں کی یاد آتی ہوگی اور پھر اللہ اکبر کی مٹھاس بری آواز آقا کے کانوں میں پڑتی ہوگی تو واللہ اس وقت تو پھر پردے اٹھ جاتے ہوں گے اور حسن الہی بے نقاب آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوگا، پھر حضور کی نگاہیں کسی کو کیوں پہچانتی ہیں؟ اور پھر نماز میں داخل ہوتی اور پھر ہر ایک کی یاد اور خیال اور سب پہچانے بھول جاتی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس شب معراج کے تذکرے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معراج پاک کی قدردانی کریں۔ اور آقا نے اس معراج کی شب ہمارے لیے جو تحفہ لائے، آپ اگر سعودی عرب جائیں، مکہ معظمہ جائیں، مدینہ پاک جائیں اور حج کر کے واپس لائیں تو آب زمزم لاتے ہیں، کھجوریں لاتے ہیں کہ نہیں، تحائف لاتے ہیں، اور کوئی لا کے آپ کو دے بھئی یہ مدینہ پاک سے تحفہ لایا ہوں، یہ مدینہ پاک سے تحفہ لایا ہوں۔ ہماری تو ساری کائنات میں سب سے بڑی جگہ مدینہ ہے نا، اور مکہ معظمہ ہے نا، تو یہ مکہ اور مدینہ سے تحفہ لایا ہوں، تو آپ کبھی اس کو اگر پھینک دیں معاذ اللہ استغفر اللہ، نظر انداز کر دیں تو آپ گوارہ کرتے ہیں کہ ایمان کی کیا حالت ہوگی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ مدینہ پاک سے تحفہ لائے کوئی ہمارا حاجی ساتھی اور ہم اسے بے پرواہی کا شکار کر دیں؟ کیا ممکن ہے؟ تو جس طرح ہمارا مدینہ وہ ہے تو ارے حضور کا مدینہ او ادنا ہے، حضور کا مدینہ مقام کعبہ قوسین ہے، اور آقا جب وہاں گئے تو ہمارے لیے بھی تحفہ لائے، جب وہاں تشریف لے گئے تو ہمارے لیے تحفہ لائے، اور وہ تحفہ نماز کا لا کے ہمیں عطا کیا، اور تحفہ بھی ایسا دیا کہ وہ پڑھیں تو تھوڑی تھوڑی لذت اسی کیفیت کی مل جائے۔ مگر ہم نے کتنی سرد مہری سے کام لیا، کتنی بے پرواہی کی، کتنی بے ادبی کی اس تحفے کی۔ تو آج کی رات یہ عہد کرنا چاہیے کہ حضور نماز حضور علیہ السلام کا لایا ہوا تحفہ ہے، بس اتنی بات یاد رکھیں، نماز معراج سے حضور علیہ السلام کا لایا ہوا تحفہ اور ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ آئیے ہم اس تحفے کی قدردانی کریں، اس کو سینے سے لگائیں اور اس کے ساتھ یوں چمٹ جائیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز میں سے کچھ اسی لذت اور اسی کیفیت اور حلاوت کا حصہ ہمیں مل سکے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے، ہمارے حال کی اصلاح فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لطف و کرم اور آپ کے انعام اور آپ کی رحمتوں میں سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ يا الله يا الله يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا من رحمته في كل مكان وفي كل زمان، يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام. صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد نبيك نبي الرحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لا إله إلا الله الحليم العظيم الكريم الحليم، سبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم العظم وبوجهك الكريم الأكرم وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وبجاه وحرمة وشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم يا عالما بخلقه يا لطيفا بخلقه ألطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم عافنا واعف عنا وعلى غيرك لا تكلنا ومن شر خلقك سلمنا. توفنا وأنت راض عنا مولانا رب العالمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا أنت ترحمنا أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. ربي لا تدع لنا ولا لأحد من أحبابنا الحاضرين والغائبين ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا بلاء إلا رفعته ولا ظالما إلا قهرته وقصمته ولا حاجة من حاجات الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها خير وصلاح إلا يسرتها وقضيتها مولانا رب العالمين. اللهم كن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وأموالنا وأولادنا واطمس على وجوه أعدائنا. اللهم لا تول علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تول علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تول علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارفع مقتك وغضبك عنا يا كريم. اللهم فرج عن المسلمين في كشمير. اللهم فرج عن المسلمين في كشمير. اللهم فرج عن المسلمين في أفغانستان. اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين. اللهم فرج عن المسلمين في الكويت. اللهم فرج عن المسلمين في الكويت. اللهم فرج عن المسلمين بالكويت وانصرهم على من ظلمهم وكف عنهم أذى الظالمين يا قوي يا متين. اللهم اجعل باكستان وجميع بلاد المسلمين دار إسلام وعدل وأمن ورحمة وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أخونا البروفيسور محمد طاهر القادري وجميع إخوانه ومريديه وأحبابه وشيوخه لما تحب وترضى واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين وجند الإسلام العاملين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا ونحن نسألك ولا تعذبنا ونحن نستغفرك. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أهلك الظالمين. اللهم أهلك الظالمين. اللهم لا تجعل الفتنة بين المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم لا تجعل المسلم يقتل المسلم ولا تجعل المسلم يفتك بالمسلم. اللهم يأخذ المفتنين وبأخذ عزيز مقتدر واحقن دماء المسلمين وألف بين قلوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل بالفرج لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ولا تشمت بنا أعداء المسلمين وتجعلنا نتقاتل فيما بيننا يا كريم. اللهم اطف نار من شب لنا ناره. اللهم اطف من أشعل نار الفتن واقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن بجاه سيدنا محمد وفاطمة وسيدنا الحسين والحسن. اللهم بجاه الحسن وأخيه وأمه وبنيه فرج عنا والمسلمين ما نحن فيه. اللهم بجاه فاطمة وأبيها وأمها وبنيها فرج عنا وعن هذه الأمة ما هي فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن، هذه ليلة مباركة أسريت فيها بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، فبجاهه عندك وبالسر الذي بينك وبينه نسألك إلا غفرت ذنوبنا وكشفت كروبنا وألفت بين قلوبنا وارجعتنا إلى أوطاننا سالمين غانمين غير خزايا ولا نادمين، وأصلحتنا وأصلحت بنا أحوال المسلمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حنان يا منان يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد واستجب دعاءنا يا كريم. العجل 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 العجل. يا الله يا أرحم الراحمين. يا الله يا أرحم الراحمين. يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن جوده في قول كن أمن فإن الجود عندك أجمع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة،
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع. ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يتشفع. يا الله يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن مضاد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد. أنت العليم بما بلينا به وأنت عليه شاهد، أنت الميسر والمسهل والمسبب والمساعد. هيئ لنا وللمسلمين فرجا قريبا يا إلهي لا تباعد، هيئ لنا وللمسلمين فرجا قريبا يا إلهي لا تباعد، هيئ لنا وللمسلمين فرجا قريبا يا إلهي لا تباعد. ثم الصلاة على النبي وآله الغر الأماجد، ثم الصلاة على النبي وآله ما خر للرحمن ساجد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر النبي وآله وأحبابه وبسر الفاتحة. اللهم الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.